وزیراعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی نمائندہ کایا کلاس کی ملاقات، تجارت، موسمیاتی تبدیلی سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم کا یورپی یونین پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 8ویں دور پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان مضبوط تجارتی تعلقات کے فروغ میں جی ایس پی پلس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنے والی جماعتیں سب کچھ اسلام آباد سے لانا چاہتی ہیں۔ بلاول بھٹو کا شگر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا۔ کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ فارم 47 سے حکومت دے، کسی سے حمایت نہیں مانگی، نہ کبھی کہا کہ سیلیکٹ کیا جائے۔ آگرہ نے جون کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں 4 روپے 96 پیسے فی کلو کا اضافہ کر دیا۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 308 روپے 76 پیسے مقرر۔ 11.8 کلو کے سلنڈر کی قیمت 3463 روپے سے بڑھ کر 3584 روپے 90 پیسے ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں مجموعی طور پر 58 روپے 51 پیسے کا اضافہ ہوا۔ ٹریفک پولیس کا شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر فیس لیس ای چالان کے نفاذ کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے آج سے ای ٹکٹنگ کا نظام فعال کر دیا گیا۔ کمرشل گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں صرف بائیں جانب کی 2 لینز استعمال کرنے کی پابند ہیں۔ تیز رفتار پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے دائیں جانب کی 2 لینز مخصوص ہیں۔ خلاف ورزی پر خود کار چالان ارسال کیے جائیں گے۔ کراچی کی ساؤتھ زون پولیس نے خواتین کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر ہراساں کرنے والے ملزم صابر کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے پولیس کو اوباش شخص کے خلاف شکایات موصول ہوئی، فوری ایکشن لیتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لاڑکانہ میں کاروکاری کے الزام میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا قتل۔ پولیس کے مطابق باپ نے بیٹی اور داماد کو قتل کرنے کے بعد گرفتاری دے دی۔ لاڑکانہ کی سندھ گرین کالونی میں مسلح ملزمان کی گھر میں گھس کر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 4 سال کی بچی سمیت 2 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ دیرینہ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ شکارپور میں 2 گروپوں میں فائرنگ سے 3 افراد قتل، 3 زخمی۔ کراچی کے جناح اسپتال کے واش روم میں بچے کی مبینہ ولادت کا واقعہ۔ تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو جمع کروا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا متاثرہ خاتون رات 9:30 بجے گائنی وارڈ آئیں، کسی نے خاتون کو طبی امداد نہیں دی، خاتون کا الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروایا گیا، خاتون کو چہل قدمی کا مشورہ دیا گیا، کنسلٹنٹ اور آر ایم او ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے۔ رپورٹ میں ڈیوٹی پر موجود پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی بطور سزا 3 ماہ ٹریننگ میں اضافے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنانے کا حکم۔ حزب اللہ کے زیر اثر لبنانی علاقوں میں اسرائیلی فوج کو گرفت مضبوط کرنے کی ہدایت۔ کہا جنوبی لبنان میں نبطیہ کے قریب قلعہ شفیق پر قبضہ اہم قدم ہے اور اسرائیلی پالیسی میں بڑی تبدیلی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے۔ ایکزیوس کا کہنا ہے مارکو روبیو نے نئی جنگ بندی کی تجویز پر لبنانی اور اسرائیلی رہنماؤں سے گفتگو کی۔ مغرب اور ماسکو کے درمیان سمندری پابندیوں کی جنگ تیز ہو گئی۔ فرانسیسی بحریہ نے بحر اوقیانوس میں روسی ٹینکر روک لیا۔ فرانسیسی اہلکار ہیلی کاپٹر سے اترے اور جہاز پر قبضہ کر لیا۔ فرانس کا کہنا ہے سمندر کے قانون کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں شدید گرمی، نوکنڈی میں درجہ حرارت 47، دالبدین 46 سینٹی گریڈ، سربی اور تربت میں 44، جیکب آباد اور سکھر میں 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور جنوب مشرقی سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔
پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 8ویں اسٹریٹجک مذاکرات تجارت سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق. نمائندہ یورپی یونین کایا کالس کا کہنا تھا امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے. پاکستان یورپی یونین شراکت داری تجارتی لحاظ سے اہم اور معاشی ترقی کی ضامن ہے. پاک بھارت کشیدگی خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتی تھی. یورپی یونین نے دونوں ہمسایہ ملکوں پر کشیدگی میں کمی پر زور دیا. پاکستان کو عالمی قوانین کے مطابق اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کا حق حاصل ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان خطے میں امن، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے کوشاں ہے. مقبوضہ کشمیر تنازع کا مستقل حل کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. افغان سرزمین سے دہشت گرد عناصر کی کارروائیاں ہماری سلامتی کے لیے تشویش کا باعث ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آزاد کشمیر کے انتخابات اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ، امیر مقام مولانا ثناء اللہ شرکت کریں گے. چلاس میں سیاحتی مقام فیری میڈو جانے والی سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، 7 افراد جاں بحق. گاڑی ڈرائیور کی شناخت ضیاء اللہ کے نام سے ہوئی جو دیامر کا رہائشی تھا. جاں بحق افراد میں علی اور سجاد کا تعلق پشاور جبکہ 4 سیاحوں کا تعلق پنجاب سے ہے. شناخت کا عمل جاری ہے. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی جیل میں بند مگر منشیات کی سپلائی بند نہ ہوئی. کراچی میں بچوں کے پاپڑ کی آڑ میں کوکین سپلائی کی جانے لگی. گھروں، بنگلوں اور ریسٹورانٹ تک پاپڑ کے پیکٹس میں میڈم پنکی نام کی کوکین کی ڈبیاں سپلائی کا انکشاف. AIY نیوز کوکین سپلائی اور گاہکوں کی آڈیو سامنے لے آیا. ذرائع کے مطابق پنکی نیٹ ورک کے کارندوں نے مالی لین دین کے لیے مزید آن لائن اکاؤنٹس بھی جاری کر دیے. انمول عرف پنکی کو 22 مئی کو جیل کسٹڈی کیا گیا. اب تک پولیس کی جانب سے منظم گینگ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی سامنے نہیں آ سکی. منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات. جیل حکام نے سیکیورٹی وجوہات پر ملزمہ کی ویڈیو لنک پر عدالت میں پیشی کی درخواست کر دی. کورٹ پولیس کا خط بھی عدالت میں پیش کر دیا. درخواست میں کہا گیا ہے ملزمہ کو گارڈن تھانے کے 2 مقدمات میں عدالت میں پیش کیا جانا ہے. ہائی پروفائل ملزمہ کی پیشی شہریوں کے ساتھ ملزمہ کے لیے بھی سیکیورٹی رسک ہے. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے اہم سہولت کاروں کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ. ملزمان سہیل الرحمان اور ذیشان نے ایک مقدمے میں درخواست ضمانت دائر کی. سیشن عدالت کی جانب سے محفوظ فیصلہ اسی ہفتے سنائے جانے کا امکان. آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 4,264 ارب روپے ہوگا. بجٹ دستاویز کے مطابق وفاق کے ترقیاتی پروگرامز کا حجم 1126 ارب روپے جبکہ صوبوں کے ترقیاتی پروگرامز کا حجم 3,138 ارب ہوگا. پنجاب 1450 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرام کے ساتھ سر فہرست. پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 1306 ارب روپے مقامی وسائل سے فراہم کیے جائیں گے. سندھ کا ترقیاتی پروگرام 816 ارب روپے مقرر کیا جائے گا. سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں 520 ارب روپے مقامی وسائل سے فراہم کیے جائیں گے. کے پی کے ترقیاتی پروگرام کا حجم 564 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے. 377 ارب روپے مقامی وسائل سے فراہم کیے جائیں گے. بلوچستان کے سالانہ ترقیاتی پروگرامز کے لیے 308 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے. 275 ارب روپے مقامی وسائل سے فراہم کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کے 30 ایم پی ایس کا پارلیمانی پارٹی اجلاس کا بائیکاٹ. ذرائع نے بتایا صوبائی وزراء کے رابطوں کے باوجود ناراض ارکان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. اجلاس سے پہلے سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان واٹس ایپ میسیجز کا تبادلہ ہوا. سہیل آفریدی نے کہا پارٹی کے اندر اور باہر کچھ لوگ چاہتے ہیں اجلاس کامیاب نہ ہو. میری حکومت گرانے کا وعدہ کیا گیا ہے. یاد رکھنا آئینی عدالت ہو یا کوئی اور کسی کا باپ بھی حکومت نہیں گرا سکتا. علی امین گنڈا پور نے جواب دیا اس کا اور اس کا کیوں کہتے ہو، نام کیوں نہیں لیتے.
چھپ کر ملاقاتیں آپ کرتے ہیں، اشارتاً دھمکیاں دوسروں کو دے رہے ہیں۔ جو ذمہ داریاں اور کمٹمنٹ ہیں ان پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی ملاقات۔ مصطفیٰ کمال نے شعبہ صحت میں جاری اور آئندہ منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے پولیو اور ہیپاٹائٹس جیسے موذی امراض کے خاتمے کے لیے وزارت صحت کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت اجلاس۔ مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری پر پیش رفت کا جائزہ۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، پاکستان میں ویکسین کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے انڈونیشیا ہمارا لیڈنگ پارٹنر ہے۔ 864 ارب کے ٹیکس شارٹ فال کا تاثر بالکل غلط اور گمراہ کن ہے۔ ٹیکس وصولیاں نظر ثانی شدہ اہداف کے مطابق ہیں۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کہتے ہیں، آئی ایم ایف کی مشاورت سے ریونیو ہدف تقریباً 13,000 ارب روپے ایڈجسٹ کیا گیا۔ ایف بی آر نے پہلے 11 ماہ میں 11,257 ارب روپے ٹیکس جمع کر کے تقریباً ہدف حاصل کر لیا۔ نظر ثانی شدہ مالی فریم ورک کے تحت ایف بی آر کی کارکردگی مضبوط ہے۔ موجودہ کارکردگی ریونیو بحران یا بڑے ٹیکس شارٹ فال کے دعووں کی نفی کرتی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل 3.2% اضافے کے فی بیرل ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس 3.54% اضافے سے $90.45 فی بیرل پر آ گیا۔ ایران اور امریکہ میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ ایران نے احتجاجاً امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایرانی حکام کا کہنا ہے موجودہ صورتحال میں مذاکرات کا امکان نہیں۔ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ اب آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔